بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند سال قبل میں نے ایک تحریر لکھی تھی جس کا عنوان تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ چونکہ کل 10 محرم الحرام ہے تو اسی نسبت سے میں نے سوچا کہ وہ تحریر آپ کی نظر بھی کر دیتا ہوں تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی مذمت کرنے والوں کی صف میں میرا نام بھی، ان کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثانیہ کربلا تاریخ اسلام کا اتنا خوچکاں واقعہ ہے کہ جس کی شدت آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ وہ کیسے شقی القلب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نہیں بخشا، وہ بھی محض سیاست اور اقتدار کے لیے۔ یہ لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اگر غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوتی تو شاید اتنا دکھ اور کرب محسوس نہ کیا جاتا، مگر کس قدر افسوسناک بات ہے کہ انہیں انہی لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے کنبے کو کربلا کی تپتی زمین پر شہید کرنے والوں کا انجام بھی دنیا نے دیکھا۔ جنہوں نے محض اقتدار کی خاطر ظلم کا بازار گرم کیا تھا انہیں وہ نہ مل سکا اور محض چند سالوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ مختار سقفی کون تھا؟ ثانیہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چن چن کر بے دردی سے قتل کیا۔ مختار سقفی سن 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق تھی اور لقب کیساں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مختار ان کے ساتھ کوفہ میں چلا گیا۔ خلیفہ چہارم کی شہادت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام پر حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرنے کی پاداش میں ابن زیاد نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو اس وقت مختار سقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اہل بیت سے اسے خاص محبت تھی۔ جب امام حسین اور ان کے کنبے کی شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لیا کہ وہ قاتلین حسین سے انتقام لے گا۔ قریباً تمام کے تمام قاتلین کو اس نے قتل کروا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک انتباہ، ہو سکتا ہے کہ درج ذیل واقعات میں آپ کو کسی حد تک مبالغہ آمیزی محسوس ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی واقعہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ اس سلسلے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے نام مع مصنف آخر میں تحریر کر دیے جائیں گے۔ مختار سقفی اور اس کے لوگوں نے جن قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نشان عبرت بنایا ان میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے۔ شمر بن ذی الجوشن۔ شمر بن ذی الجوشن نے میدان کربلا میں کند شمشیر کی 12 ضربوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ کربلا کا احوال بتاتا ہے کہ عین موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے تبدیل کر دی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر کی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد کو اپنی شرائط سے آگاہ کیا۔ وہ شرائط یہ تھی: میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کر لوں گا۔ یہ شرائط سننے کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرائط سے آگاہ کیا۔ یہ شرائط ابن زیاد نے قبول کر لی، لیکن شمر نے عین اس وقت مخالفت کی جب مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہونے والی تھی۔ اس نے ابن زیاد سے کہا: کیا آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں؟
وہ اگر آج ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مجھے اس خط میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ ابن زیاد شمر کی باتوں میں آ گیا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ثانیہ کربلا میں شمر کا اہم کردار تھا۔ جب مختار ثقفی چن چن کر قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرت کا نشانہ بنا رہا تھا تو شمر نے کوفہ سے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت جانی، مگر پکڑا گیا۔ اس کو عبداللہ کامل نے پکڑا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے قتل کا حکم دیا تو عبداللہ نے التماس کی کہ شمر کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عبداللہ نے زیتون کے تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس میں شمر کو ڈال دیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کے ناخن اکھاڑ دیے، پھر اس کی کھال کھینچ لی اور رگیں کاٹ دی، پھر اس کی زبان کھینچ لی گئی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کا سر کاٹ کر جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا اور جسم کو آگ میں جلا دیا۔ سنان بن انس نخعی۔ سنان بن انس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ ایک قول کے مطابق اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی کے خوف سے یہ بصرہ بھاگ گیا تھا۔ بصرہ سے واپسی پر عزیب اور قادسیہ کے درمیان مختار کے لشکر نے اسے گرفتار کیا اور مختار کے حوالے کر دیا۔ مختار کے ایک دوست جناب ابراہیم نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں نکلوائیں، پھر اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو اکھڑوایا، پھر دونوں ہاتھوں کو توڑوا دیا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس پر پتھر برسوائے، آخر میں اسے ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی خاک ہوا میں اڑا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ اسی کے حکم سے پہلے مسلم بن عقیل اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سن 66 یا 67 ہجری میں مختار کے لشکر اور اس کے لشکر کے مابین جنگ ہوئی، جس میں اسے شکست فاش ہوئی اور ابراہیم بن اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس روز ابن زیاد کا قتل ہوا وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، پھر اس کے جسم کو پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، بعد ازاں اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر ابراہیم نے اس کا سر مختار کے پاس بھجوا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے منہ پر لاتیں ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیا اور کہا کہ اسے پاک کرو، کیونکہ میں نے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ پھر حکم دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سر کو وہاں رکھا جائے جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جو اس کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا۔ جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ عمر بن سعد۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا اہم کردار تھا۔ مختار نے عمر کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا۔ شروع میں مختار نے عمر کو امان دے دی تھی، مگر ایک شرط ایسی رکھی دی جس کا پورا ہونا محال تھا۔ وہ شرط یہ تھی کہ عمر نہ اپنے گھر سے نکلے گا، نہ کسی نئی بات کا مرتکب ہوگا۔ عمر کو یہ امان عبداللہ بن جعدہ بن حبیرہ کے ذریعے ملی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ عمر بن سعد مختار کی شرائط پوری نہ کر سکا۔ مختار کو بھی معلوم ہو گیا کہ عمر نے اس کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ عمر کی بیوی مختار کی بہن تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مختار کے پاس جا کر اس کی امان طلب کرے۔ مختار کے پاس اس کی بہن پہنچی تو اس نے اپنی بہن کو وہیں روک لیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ عمر کو لے آئیں۔ مختار نے باقی قاتلین حسین کی طرح عمر بن سعد کو بھی بھیانک طریقے سے اور سخت اذیتیں دے کر قتل کیا۔ اس کے دانتوں کو اکھڑوا دیا، پھر اس کی ساری انگلیوں کو ہر گرہ سے کاٹا، پھر جسم کے گوشت کاٹے، پھر آنکھیں نکلوائیں، پھر مٹی کا تیل پلایا۔ جب وہ پینے سے انکار کرتا تھا تو اس کو نیزے سے اذیت دی جاتی تھی۔ آخر میں اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا۔
خلی بن یزید اصبحی یہ وہ شخص ہے جو کربلا سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس کوفہ لایا تھا اور رات کو اپنے گھر میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بیوی ایوب بنت مالک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مال و زر لائے ہیں اور تم فرزند رسول کا سر لائے ہو۔ بعد میں اسی نے خلی کو گرفتار کروایا۔ اسے عبداللہ کامل نے گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے پہلے اس سے ان جرائم کا اعتراف کروایا جو اسے میدان کربلا میں سرزد ہوئے تھے۔ پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں قطع کر دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے، چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر بن الحجاج زبیدی یہ نہر فرات پر متعین فوج کا افسر تھا۔ اس نے ابن زیاد کے حکم سے نہر پر اس لیے پہرا لگایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں تک پانی نہ پہنچ پائے۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ جس طرح اس نے آل رسول کو پیاسا رکھا، اسی طرح یہ بھی پیاسا ہی مرا۔ یہ شخص مختار کے خوف سے بصرہ کی جانب بھاگ کر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ بصرہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسے ملامت کریں گے، لہٰذا کسی اور طرف جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ شراف کی طرف چلا مگر وہاں کے لوگوں نے بھی اسے نکال دیا۔ اب یہ مختار کے خوف سے چل پڑا اور چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مقام بیضہ میں پہنچا۔ اب اسے پیاس ستانے لگی مگر پانی نہیں تھا۔ مختار کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے اسی مقام پر اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے پاس لے گئے۔ حرملہ بن کاہل اسدی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران جب مالک بن نصیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا تو آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حرملہ نے تیر مار کر اس معصوم کی زندگی کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ ایک دن مختار کہیں جانے کے ارادے سے روانہ ہوا تو کسی نے اطلاع دی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ مختار یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ جب وہ مختار کے سامنے لایا گیا تو اس نے جلادوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس پر تیر برسائے جائیں، اس کے بعد آگ میں جلا دیا جائے۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح یہ شخص بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ اوپر جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے میں آنے والے سرکردہ افراد ہیں۔ مختار نے تقریباً ہر اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنایا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شہادت حسین سے تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا گیا۔ شمر نے اس اونٹ کا گوشت لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا۔ مختار نے ان گھروں کو منہدم کرا دیا۔ یہ اہل بیت کا دیوانہ تھا اور امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے میں بڑا سخت واقع ہوا تھا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کو قدرت نے اسی کام کے لیے چنا تھا۔ مختار نے 18 مہینوں میں قاتلین امام حسین میں سے 18,000 لوگوں کو قتل کیا۔ آخر میں خود بھی جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا۔ خدائی انتقام۔ اب ذرا خدائی انتقام کا ذکر ہو جائے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا ہی میں خدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے۔ ان میں سے کچھ قتل ہوئے، کچھ بینائی سے محروم ہوئے، کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ السوائق۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خدائی انتقام کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ اکثر صحیح ہیں۔ جو لوگ اس قتل ناحق میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیاوی زندگی میں آفت اور مصیبت سے بچا ہو۔ ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہوئے اور اکثر تو پاگل ہو گئے۔ السوائق۔ صدی کا بیان ہے کہ میں کربلا میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا۔ مجلس میں یہ بات چل نکلی کہ جس نے قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اعانت کی موت سے پہلے گرفتار بلا ہوا اور بدترین موت مرا۔ میزبان نے کہا، بالکل غلط ہے، میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔
یہ شخص آخر شب چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا۔ چراغ درست کر رہا تھا کہ آگ نے اسے پکڑ لیا۔ آگ آگ چلاتے ہوئے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی، لیکن آگ دریا میں بھی نہ بجھی، آخر مر گیا۔ سدی کہتے ہیں واللہ میں نے اسے دیکھا، لگتا تھا جیسے کوئلہ ہے۔ السوائق۔ شہادت سے 3 دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب پر پانی بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ عبداللہ بن ابی حسین ازدی آیا اور بڑی سرمستی سے امام حسین سے کہا واللہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھے گا حتیٰ کہ پیاسا مرے گا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ اسے پیاسا مار اور اسے کبھی نہ بخشنا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے اس واقعے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ میں عیادت کے لیے گیا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیے جاتا تھا، پھر قے کر دیتا تھا، پھر پینے لگتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی۔ یہی اس کا حال رہا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تار کول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تب سے جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے۔ اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں مذکور ہوئے ہیں۔ اس مضمون کی تیاری میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے: انتقام مختار علامہ صادق حسن، امیر مختار سید بشارت حسین کامل مرزا پوری، شہید کربلا مفتی محمد شفیع، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا حافظ ظفر اللہ شفیق۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔